کر بڑھاتے, سمجھ کر بڑھاتے کہ آخر ہمارا قدم کہاں جا رہا ہے. میرے بھائیوں, آخر ہمارا قدم کہاں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی گیا تو فوراً توبہ کر لیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ اس دنیاوی زندگی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ سے خوف رکھتا ہو, جو اللہ سے ڈرتا ہو, جنہیں دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جاتا ہو, جن کے پاس بیٹھنے سے یہ دنیاوی زندگی سے ہٹ کر اخروی زندگی میں آپ کا ذہن چلا جاتا ہو. میرے بھائیوں, آپ نے نام سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا, اور یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا کہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل جائے, اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ دونوں پہنچے. چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابل میں جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ اے جادوگروں, آج تمہارا ایک بڑے جادوگر سے مقابلہ ہے, لہذا تمہیں جم کر مقابلہ کرنا ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون, ذرا یہ تو بتلائیے, اگر ہم غالب آ گئے, اگر ہم فتح پا گئے, اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے؟ تو کہا ہاں, ہم تمہیں اپنا قریب بنا لیں گے. میرے بھائیوں, جب ان لوگوں نے اپنی جادو چلائی اور بہت سے سانپ بنا دیے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر دھر دیا, تو وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل میں سارے ان کے بنی بنائے سانپ کو نگلنے لگے. تو اتنا دیکھنا تھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آ گئے. میرے بھائیوں, پھر فرعون نے لاکھ کوششیں کی کہ کہا کیا تم نے ایمان لے آیا؟ قبل یہ کہ میں تمہیں اجازت دیتا, تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آؤ. یاد رکھو, اگر تم نے یہ اس راستے سے نہیں ہٹا تو میں تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. مخالف سمت یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹ دیں گے, اور تمہیں کھجور کے درخت پر چڑھا کر سولی دے دیں گے. مگر میرے بھائیوں, جادوگروں نے کہا کہ یاد رکھو, تم کچھ بھی کر لو, لیکن ہم آمنا برب ہارون و موسیٰ, حضرت ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے ہیں, اب ہم نہیں پھر سکتے ہیں. آمنا برب ہارون و موسیٰ کا قید اس لیے لگائی چونکہ فرعون نے بھی ربوبیت کا, خدائیت کا دعویٰ کر چکا تھا, اس لیے کہا برب ہارون و موسیٰ, کہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں تاکہ یہ شک اور شبہ نہ رہے. میرے بھائیوں, لیکن لاکھ جتن کر لی, لاکھ کوششیں کر لی فرعون نے, لیکن کوئی بھی ایمان سے نہیں پھرے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ کی صحبت انہیں نصیب ہو گئی تھی. میرے بھائیوں, وقت بہت دیر ہو رہا ہے, لہذا میں کچھ ہی لمحوں میں اپنی تقریر ختم کروں گا. میرے بھائیوں, آپ نے کہف والوں کا بھی نام سنا ہوگا, اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اصحاب کہف, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو کہ نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے, بادشاہ کے ظلم و جور سے بچنے کے لیے, خدائے واحد کی پرستش کرنے کے لیے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں, اور 300 سال بعد پھر وہ غار سے اٹھتے ہیں, اور یہاں تک کہ لوگ ان کا کرشمہ دیکھتے ہیں, پھر وہ جا کر وہیں جاتے ہیں اور پھر موت کی نیند سو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہاں پر کہنا مطلب یہ ہے کہ وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا. تو میرے بھائیوں, قرآن نے ان کو اپنی اندر جگہ دیا, اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ کتا بھی کل قیامت کے دن جنت میں ہوں گے. تو میرے بھائیوں, آخر سوچو, وہ کتا جن سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے, جو ایک بدبودار جانور ہے جس سے ہر کوئی گھناؤنی کرتا ہے, لیکن اس کتے کو بھی ایک نوجوانوں کے ساتھ, ایمان بچانے والوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ صرف صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, تو کیا ہم اور آپ جن کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ لوگوں تمہیں بھیجنے کا, تمہیں پیدا کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں, مقصد صرف یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. ہاں, ضروریات کے وقت اپنی زندگی تھوڑی کما لو, اپنی ضرورت کے وقت اپنی زندگی کے کچھ سامان فراہم کر لو. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے کہ جب ایسے چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں ایک جانور کو, تو ہم انسان ہیں, کیا ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر, کیا ہم اولیاء کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتے ہیں؟
ضرور بھی ضرور میرے بھائیوں آج دنیا کے اندر طرح طرح کے قانون بنتے ہیں، طرح طرح کے پولیٹیکل سائنس کی طرف سے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن 1000 قانون بنا لو، وہ امریکہ جہاں پر 100% کے 100% تعلیم یافتہ بچے کے بچے کمپیوٹر ماسٹر، ان لوگوں نے جو کہ چاند کا سفر کر لیا، مریخ پر جا پہنچے، لیکن میرے بھائیوں آپ وہاں پر بھی جائیں گے تو آپ کو متنبہ کیا جائے گا کہ اے لوگوں تم ہوٹل میں جا رہے ہو تو اپنے موبائل اپنے پیسوں کو صحیح سے رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں کب تم پر جھڑپ ہو جائے، کب تمہارے مال لوٹ لیے جائے۔ حالانکہ وہاں پر پولیس صرف 3 منٹ میں پہنچ جاتی ہے اور آپ وہاں پر پولیس کو رشوت دے کر باز نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ڈھونڈنے والوں نے ستاروں کا سفر کر لیا، ڈھونڈنے والوں نے ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والوں نے ستاروں کی گزرگاہوں کا، یعنی ڈھونڈنے والوں نے ستاروں کا سفر کر لیا۔ مگر میرے بھائیوں وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، یعنی مریخ پر پہنچے، چاند پر جا پہنچے، مگر افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے افکار کی دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، انہوں نے اس دنیاوی زندگی کی شب تاریک یعنی تاریک رات، اندھیری رات، کالی رات کو سحر یعنی اجالا نہ کر سکا۔ دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی، یہ قانون یہ پابندیاں کچھ نہیں کر سکتے جب تک رسول اللہ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، جب تک رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، جب تک خوف خدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس چرواہے کی طرح ان کے اندر خوف، وہ نوجوان لڑکی کی طرح ان کی ذہنیت اور ان جادوگروں کی طرح ان کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، اور اس وقت تک یہ دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت کی صحیح سمجھ اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اخروی زندگی آنے والے یعنی بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ